سیاست کے عجب رنگ ہیں، ہر روز ایک نیا رنگ آتا ہے، پچھلا والا ماند پڑ جاتا ہے، ایک نئی کہانی، ایک نئی سٹوری جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے۔ مثلا تحریک انصاف کے سلسلے میں اگر ہم بات کریں تو آج جو خبریں آئی ہیں وہ کل والی باتوں سے مختلف ہیں، اور علیمہ خان صاحبہ کا جو سٹیٹمنٹ آتا ہے روز ان کا آیا، لیکن آج جو ان کا آیا وائس آف امریکہ کو جو انہوں نے انٹرویو دیا، اس کے اندر انہوں نے ایک نئی کہانی بیان کی ہے کہ وہ وہاں پہ موجود تھیں، اور وہ کہہ رہی ہیں، ظاہر ہے ان کا اپنا سٹیٹمنٹ ہے یہ کہ وہاں پہ موجود تھیں اور کنٹینر سے جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا۔ یعنی انہوں نے اعتراض کیا، اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ہے وہ اس وقت رسہ کشی بھی ہے، لڑائی بھی ہے، اپنی جو ناکام آخری کال تھی یا آخری کال کی جو ناکامی ہے، جو کہ ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف بھی اس کو تسلیم کر رہی ہے، اس لیے میں اس کو کہہ رہی ہوں، اس کا سارا ملبہ جو ہے وہ بشرا بی بی صاحبہ کے اوپر جو ہے وہ گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا پھر یوں ہو رہا ہے کہ ایک طرف کی لیڈرشپ دوسری لیڈرشپ کو، دوسری لیڈرشپ جو ہے وہ پہلی لیڈرشپ کے اوپر الزامات لگا رہی ہے، اور یوں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنا احتساب کرنے کی بجائے بلیم گیم کے اندر چلی گئی ہے۔ علیمہ خان صاحبہ نے آج یہ کہا ہے کہ جو ان کی قیادت تھی وہ کنٹینر پہ موجود تھی، ان کو وہاں پہ روکنا چاہیے تھا، اس طرح کی بہت سی باتیں انہوں نے آج ایک تفصیلی انٹرویو میں کہی ہیں۔ وہ کیا؟ دوسری جانب بشرا بیگم صاحبہ کی جو بہن ہیں اور ان کی جو پرسنل سیکٹری ہیں مشال یوسف زئی، وہ مستقل جو سٹیٹمنٹس دے رہی ہیں، وہ اپنی پارٹی کے مختلف قائدین کے اوپر یہ ملبہ گرا رہی ہیں اور ان کو مورد الزام ٹھہرا رہی ہیں کہ ڈی چوک پہنچنے سے پہلے کیا ہوا، یا وہاں سے واپس کیوں پلٹے، وہاں پہ جو کارکن تھے ان کے ساتھ وہ کیوں نہ کھڑے ہوئے۔ اس کے اوپر ایک عجیب کشمکش جو ہے وہ جاری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ آج عمران خان صاحب نے ایک گفتگو بھی کی ہے، اور انہوں نے آج جو بات چیت کی ہے جو منظر عام پر آئی ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے جو اصل اندازہ تھا وہ 14 کا اب تک ہو چکا ہے، اور اور ان کو جو کلیئر پکچر ہے وہ نہیں پیش کی گئی، ان کی فیملی نے ان کو کلیئر پکچر دی ہے۔ انہوں نے کہا بیرسٹر گوہر کو یا تو اندازہ نہیں ہے یا ان کو سمجھ نہیں ہے۔ تو ایک طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی ہیں انہوں نے خود اپنے ہی چیئرمین کے اوپر جو ہے وہ عدم اعتماد کا اظہار کر دیا۔ لگتا ہے ایسے ہے کہ اب عمران خان صاحب کی طرف سے یہ سارا ملبہ جو ہے وہ بیرسٹر گوہر کی طرف جو ہے وہ پلٹے گا۔ اسی طرح سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ 26 نومبر کو جو کچھ ہوا اس میں بشرا بی بی کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے، لیکن عمران خان نے یہ کہا کہ انہوں نے جو کچھ کیا بشرا بی بی نے ان کے کہنے پر کیا، یعنی کہ وہ اون کر رہے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے کہا تھا بشرا بی بی نے اسی کو فالو کیا۔ پھر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کی ہدایات تھیں کہ اسلام آباد کی طرف جائے اور ان کی ہدایات پر ہی عمل کیا گیا۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اس کے اوپر خاموش نہیں رہیں گے، انٹرنیشنل فورمز کو رجوع کریں گے، اور ان کے پاس ایک آخری کارڈ بھی موجود ہے جو کہ وقت آنے پر وہ بتائیں گے، اور اس کا اعلان جو ہے وہ علیمہ خان صاحبہ نے کیا ہے۔ کیا آخری کال کے بعد آخری جو پتہ ہے عمران خان صاحب کے پاس وہ کیا ہوگا، اور کیا آخری کال جیسا آخری پتہ ہوگا، یہ بہت اہم بات ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوال بہت اہم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنی غلطیوں سے سیکھا کیا ہے؟ کیا وہ اپنے جو انٹروسپیکشن ہے یا اپنے اندر کا جو احتساب ہے وہ کرنا چاہتے ہیں؟ کیا وہ سیاسی لائے عمل اور سیاسی جد و جہد کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں؟ کیا وہ بات چیت کی کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ کل بیرسٹر گوہر نے کہا تھا کہ ان کو کہا گیا کہ قومی اسمبلی اور سینٹ کی طرف جو ہے وہ آپ جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو عمران خان صاحب کا ٹویٹر ہینڈل ہے اس کی طرف سے یا اس کے اوپر جو بیانات آ رہے ہیں وہ مستقل ایسے بیانات ہیں جس کے اوپر بہت سارے لوگ معترض ہیں، خود جماعت کے اندر بھی اس کے اوپر اضطراب ہے۔ یہ ٹویٹر ہینڈل کون چلا رہا ہے، کس طرح سے چل رہا ہے، اس کو کون آپریٹ کر رہا ہے، اس کا مطمع نظر کیا ہے، عمران خان صاحب یا ان کی جماعت اس کو اون کرتی ہے یا ڈس اون کرتی ہے، اس کے حوالے سے بھی کوئی اب تک جو اطلاعات ہیں وہ سامنے نہیں ہے، یا اب تک کسی نے اس کے اوپر بات نہیں کی۔ اس کے اوپر بھی ضرور بات کریں گے۔ دوسری جانب علی محمد خان صاحب کے سٹیٹمنٹس بھی ہیں جو یہ بات بھی کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت ہو چکی تھی اور کچھ لوگوں کی رہائی ہونے والی تھی، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا ڈی چوک پہنچنے سے پہلے اس کی وجہ سے یہ سب سبوتاج ہو گیا۔ اس کا جواب بھی پاکستان تحریک انصاف کو ہی دینا ہے کہ یہ معاملات جو تھے وہ کس طرح سے آگے بڑھے اور کیا پارٹی کے اندر اس کے اوپر بات ہوئی ہے۔ ایک طرف یہ سب سلسلہ ہے اور دوسری طرف حکومت ہے جو کہ اس پورے موقع کا فائدہ اٹھا رہی ہے، اور وہ ایک ایسے قوانین لانے کی کوشش کر رہی ہے جس سے میڈیا کے لیے اور زیادہ مسائل جو ہیں وہ پیدا ہو سکتے ہیں۔ پیکا آرڈیننس جو ہے، قانون جو ہے، اس کے اندر مزید ترامیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی طرح سے ایسی اتھارٹیز بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کے اندر 5 سال قید اور 10 لاکھ روپے جرمانے تک کی سزائیں بھی صحافیوں کو یا جو فیک نیوز پھیلاتے ہیں ان کو، لیکن اس کی آڑ میں کیا صحافت کے اوپر پابندیاں لگیں
लगेंगी और इसका अंदाज़ा कौन लगाएगा? जो टास्क फोर्स बनाई गई है जिसके अंदर एजेंसियों के लोग हैं, उसमें सहाफ़ी क्यों शामिल नहीं है? उसमें सीनियर क्रेडिबल जर्नलिस्ट उसके अंदर शामिल क्यों नहीं है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इन सारे मामलात के ऊपर बोलेंगे।